السلام علیکم۔ ناول اٹھ جا اب تیری باری ہے، قسط نمبر 5۔ حارث سلیمان کی تیسری آواز پر وہ چونکا تھا۔ کہاں گم ہے؟ چائے کب کی ٹھنڈی ہو گئی۔ سلیمان اس کے آگے پڑے چائے کے کپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ حارث نے چپ چاپ کپ اٹھا لیا۔ کیا بات ہے، پریشان ہے؟ سلیمان نے پوچھا۔ نہیں، بس ایسے ہی۔ اب اسے کیا بتاتا؟ وہ ابھی عمیر راؤ کی جانب سے گیٹ ویل سون کے 2 کارڈز وصول کر کے بیٹھا تھا۔ دل اداس ہوا جا رہا تھا۔ کچھ تو ہے، بتا دے، بوجھ ذرا کم ہو جائے گا۔ سلیمان بھی آخر اس کا دوست تھا۔ بس یار، ہائیکا کے بارے میں سوچتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا تھا۔ اچانک آنکھ کھلی اور خواب ٹوٹ گیا۔ حارث کی آواز خالی خالی ہو رہی تھی۔ ابھی تو شروعات بھی نہیں ہوئی تھی سلیمان، ابھی تو میں نے خوش ہونا سیکھا بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ بہت ہو گیا عمیر کا راج، بہت حکومت کر لی اس نے، اب شاید میری باری ہے۔ ہائیکا کی صورت میں ایک کرن ملی تھی کہ شاید اب میں اس اکیڈمی کو اس کا مقام دلا سکوں گا جو کئی سال پہلے ختم ہو گیا تھا، مگر… حارث نے گرنے کے انداز میں کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ مگر سب کچھ سوچوں میں ہی رہ گیا، خیال سے حقیقت بن ہی نہ سکا۔ سلیمان نے ایک لمبی سانس بھری۔ شاید ابھی ہمارا وقت ہی نہیں آیا تھا حارث، شاید ہم نے غلط وقت کو صحیح سمجھ لیا۔ حارث نے ہولے سے سر ہلایا۔ نہیں سلیمان، ہمارا وقت آیا تھا، لیکن شاید عمیر کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا، اسی لیے آ کے جلدی چلا گیا۔ عمیر کا راج ابھی باقی ہے، ابھی اور بادشاہت کرنی ہے اسے، اس کا وقت ختم ہوگا تو ہمارا آئے گا۔ سلیمان آگے کو ہوا۔ اور اس کا وقت کب ختم ہوگا؟ حارث نے کندھے اچکائے۔ خدا جانے، برا بھی تو ہوگا، ہر عروج کو زوال آتا ہے، اسے بھی آئے گا، اسی امید پر تو اب تک ڈٹا ہوا ہوں میں، ورنہ اندر سے تو کب کا ختم ہو چکا، کب کا مر چکا۔ حارث نے گوشوں میں آیا پانی صاف کیا تھا۔ کئی دن لگ گئے مجھے اس خالی پن سے نکلنے میں۔ عالیہ اور میڈم ثمینہ دونوں کا رویہ بہت بہتر ہو گیا۔ وہ بے شک عمیر کی والدہ تھیں، مگر زمانہ شناس تھیں، اپنے بیٹے اور میرے شوہر میں فرق اچھی طرح سمجھ چکی تھیں۔ اس دن میں برتن دھو رہی تھی، جب عالیہ نے بتایا کہ FSC کا رزلٹ آ گیا ہے۔ اس نے مجھے عارش کے مارکس بتائے، 92%۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس رات کے بعد میں آج پہلی بار ہنسی تھی۔ FSC کے رزلٹ کے 5 دن بعد انٹری ٹیسٹ کا رزلٹ بھی آ گیا، کلیئر نہ ہونے کا سوال ہی نہیں تھا۔ اس رات میں نے ہمت کر کے خود عمیر سے بات کی۔ عمیر، میرے اکاؤنٹ میں 2.5 لاکھ روپے ہوں گے اس وقت، مجھے ایک بار عارش سے ملوا دیں، میں اسے سب سمجھا دوں گی۔ فرسٹ ایئر ایڈمیشن تو ہو ہی جائے گا اس کا، آگے پھر دیکھا جائے گا۔ مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ میں اس شخص سے بات کر رہی تھی جس کے دل میں میرے لیے صرف ایک جذبہ تھا، نفرت کا، جس کی زندگی کا اب صرف ایک ہی مقصد تھا، مجھے اذیت دینا۔ میں اس شخص کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کر رہی تھی جس کے نزدیک میری ہی کوئی دقت نہ تھی، تو میری خواہش کی کیا ہوتی؟ اب بھی اس نے کوئی نوٹس نہ لیا۔ ملوا دیں گے نا مجھے عارش سے؟ میں نے کوئی جواب نہ پا کر دوبارہ پوچھا۔ عمیر نے قہربار نظروں سے میری طرف دیکھا۔ بس اس کے بعد اور کچھ نہیں کہوں گی، میں نے سہم کر کہا۔ وہ چند لمحے میری طرف دیکھنے کے بعد منہ دوسری طرف کر کے لیٹ گیا۔ میں چپ بیٹھی رہ گئی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس نے مجھے چوتھی مرتبہ مارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلے دن تقریباً عصر کے وقت مجھے عالیہ نے آ کر بتایا کہ عارش آیا ہے۔ عارش! خوشی کی انتہاؤں کو چھوتی ہوئی میں بھاگ کر نیچے آئی۔ عارش ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا، مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں کوشش کے باوجود اس کے چہرے پر خوشی نہ کھوج پائی، اور اس کی آنکھیں سرخ تھیں، شاید روک کر آیا تھا۔ عارش، میرے پاس پیسے… میرے بولتے ہی اس نے انگلی اٹھا کر مجھے خاموش کروا دیا۔ پتہ ہے ہاری، اس رات جب ابو جی تجھے مار رہے تھے نا، مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی مجھے یقین نہیں آیا کہ تو نے وہ سب کیا ہے۔ جب تیرا خون نکلا تب بھی مجھے بہت درد ہوا۔ جب ابو جی نے زبردستی تجھ سے سر عمیر کے پاؤں چومنے کو کہا، تب بھی میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جب ابو جی تجھے گھسیٹ کر دروازے تک لے گئے، تب میرا دل اتنا چاہا کہ انہیں روک دوں، انہیں کہوں کہ ہاری نے کچھ نہیں کہا،
جب ابو جی نے تجھے گھر سے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا تو میں بہت رویا ہاری، میرا بہت دل دکھا۔ عارش کی آواز بھرا گئی۔ میں نے بمشکل اپنے آنسو روکے ہوئے تھے، نہ جانے وہ یہ سب کیوں کہہ رہا تھا، لیکن پتہ ہے ہاری، سب سے زیادہ دکھ مجھے یہ دیکھ کر ہوا۔ اس نے صوفے پر پڑا ڈبہ میری طرف اچھالا۔ سب سے زیادہ میں اسے دیکھ کر رویا ہاری۔ عارش اب بھی رو رہا تھا۔ میں نے تیزی سے ڈبہ کھولا، اس میں صرف راکھ بھری ہوئی تھی۔ ہاری، تو نے صرف 2.5 لاکھ نہیں جلائے، تو نے مجھے جلا دیا۔ عارش کی بات میرے ہوش اڑا گئی۔ وہ ذرا سی راکھ میرے 2.5 لاکھ تھے۔ عمیر نے انہیں بھی جلا دیا اور راکھ عارش کو بھجوا دی۔ میں اپنی جگہ سے ہل نہ سکی، بے یقین آنکھوں سے اس راکھ کو دیکھتی رہی۔ ہاری، میرا کیا قصور تھا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ مجھ سے کس چیز کا بدلہ لیا ہے تو نے یہ بھجوا کے؟ آنسوں اور سسکیوں کے درمیان عارش سے بولنا دوبر ہو رہا تھا۔ عارش، میری بات سن، میں نے نہیں جلائے یہ پیسے، میں کیوں کروں گی بھلا ایسا؟ دکھ اتنا شدید تھا کہ مجھ سے بولا ہی نہ گیا۔ ہاری، میں نے تو تجھے نہیں کہا تھا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے تو نہیں کی تھی تیری منتیں، تو نے مجھے زبردستی یہ خواب دکھائے تھے، تو نے مجھے زبردستی ہاتھ پکڑ کر اس راستے پر چلایا، تو نے مجھے بایو رکھوائی، ابو جی اور اماں کی ایک نہ سنی، یاد ہے نا میری ہر بات کے جواب میں تو کیا کہا کرتی تھی؟ عارش، اور کچھ نہیں، صرف ڈاکٹر۔ عارش پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میں اسے چپ بھی نہ کروا سکی۔ کہا تھا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے تو نہیں کی تھی تیری منتیں، تو نے مجھے زبردستی یہ خواب دکھائے۔ پیچھے سے دھکا لگا کر تو نے مجھے میڈیکل کی طرف چلا دیا، میری آنکھوں میں صرف ڈاکٹر بننے کے خواب سجا دیے، اور جب میں نے جان مار دی، میڈیکل کے علاوہ ہر راستہ اپنے اوپر بند کر لیا، ڈاکٹر بننا اپنا جنون بنا لیا، کنگ ایڈورڈ میں جانے کا راستہ ڈھونڈ لیا۔ تو نے کیا کیا ہاری؟ میں ایک دم عارش کے قریب آئی تھی۔ عارش، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے عارش کے دونوں بازو پکڑے جنہیں اس نے بری طرح جھٹک دیا۔ میں کل سے رو رہا ہوں ہاری، ہر چیز مکمل ہے، ہر شرط پوری ہے، 32واں نمبر میرا ہے، کے کا گیٹ کھلا ہے، مگر میں نہیں جا سکتا۔ جو کچھ تو نے کیا ہے اس کے بعد تو کوئی سیدھے منہ بات نہیں کرتا، نہ کہ ادھار دے دے۔ جتنی نفرت آج تجھ سے ہو رہی ہے، اتنی کبھی نہ ہوئی، تو مر بھی رہی ہوگی نا، تو معاف نہیں کروں گا تجھے۔ عارش دونوں آنکھیں رگڑتے ہوئے بولا تھا۔ عارش، میری بات سن، مجھے سچ میں نہیں پتا۔ عارش نے مجھے دونوں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ بس کر دے ہاری، میں اس دکھ سے مر گیا نا تو قاتل ہوگی، اور اگر نہ مرا تو ہر سانس کے بدلے تجھ سے نفرت کروں گا، صرف نفرت۔ تیرے مرنے کے بعد بھی تیری قبر بھی دیکھنے نہیں آؤں گا۔ انتہائی نفرت سے کہتا وہ باہر نکل گیا۔ میں اسے روکتی رہ گئی۔ آج ایک دفعہ اور درگور ہو گئی تھی میں۔ عارش پورے ڈسٹرکٹ کا ٹاپر تھا، سب کو معلوم تھا کہ اس کا انٹری ٹیسٹ کلیئر ہو گیا تھا، اس کے میڈیکل میں نہ جانے کی خبر واقعی بے یقین تھی۔ حمزہ نے تو باقاعدہ اسے اپنے پاس بلایا، اس کی اکیڈمی کی جان تھا وہ۔ عارش، لوگ ترس جاتے ہیں یہ وقت پانے کے لیے، کئی سال ضائع کر دیے جاتے ہیں، مگر دروازہ نہیں کھلتا، اور تم کھلے دروازے سے واپس پلٹ رہے ہو۔ عارش کے آنسو نکلے تھے۔ سر، شاید میری قسمت میں نہیں لکھا تھا۔ حمزہ نے سانس بھرا۔ دیکھو عارش، میں ترس نہیں کھا رہا، کوئی احسان بھی نہیں کر رہا، میں کروا دیتا ہوں ایڈمیشن۔ عارش نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں سر، اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی آپ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، یہ بھی بہت ہے۔ تھینکس بٹ نو۔ حمزہ نے سانس بھر کر اسے دیکھا۔ ہائیکا نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ عارش اس کی بات سن کر چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، دیا تھا 2.5 لاکھ روپے جلا کے، ان کی راکھ بھجوا دی، بقول اس کے جب ہم نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تو وہ کیوں کرے؟ حمزہ اس کی بات سن کر دنگ رہ گیا۔ یہ سب اس نے خود تم سے کہا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں سر، عمیر نے بتایا ہے۔ حمزہ بول نہ سکا۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ کبھی کبھی ہمیں سب کچھ ٹھیک پتہ ہوتا ہے اور سامنے والے کو غلط، لیکن پھر بھی ہم اسے ٹھیک سمجھا نہیں پاتے۔ حمزہ بھی سب کچھ سمجھ جانے کے باوجود عارش کو کچھ نہ سمجھا سکا۔ شاید عارش آج اس جگہ کھڑا تھا جہاں چند ماہ پہلے وہ خود کھڑا تھا، جب حارث سب کچھ ٹھیک جانتا تھا اور وہ غلط، اور حارث کوشش کے باوجود اسے ٹھیک سے سمجھا نہیں پایا۔
سر آئی وش کہ کسی کی بہن ایسی نہ ہو۔ حمزہ کو لگا جیسے وہ آنسو روک رہا ہو۔ ورنہ نہ ہو، کہتے ہوئے وہ باہر نکل گیا۔ اس دن وہ حمزہ سے ملنے آیا تھا۔ حمزہ اسے دیکھ کر خوش ہوا اور حیران بھی۔ آج میری یاد کیسے آ گئی؟ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ایک کام تھا تم سے، اس لیے آ گئی۔ حارث ہولے سے ہنسا۔ بولو، حمزہ نے کہا۔ سلیمان آج کل یہاں ہے نہیں، ورنہ میں تمہارے پاس کبھی نہ آتا۔ تمہیں شاید میری بات بری لگے، بلکہ بہت بری لگے، مگر تمہارے علاوہ اور کوئی نظر بھی نہیں آیا۔ حمزہ آگے کو ہوا۔ بولو حارث۔ حارث نے ایک لمبا سانس لیا۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ نائمہ کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے۔ 6 دن بعد اس کی شادی ہے، اسی لیے میں اکیلا شاید مینج نہ کر سکوں۔ تم سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ تم عارش کا ایڈمیشن کروا دو، جیسے ہی میں نائمہ۔ حمزہ نے اس کی بات کاٹی۔ حارث، وہ میرا سب سے اچھا اسٹوڈنٹ ہے، میرے چھوٹے بھائیوں جیسا۔ اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ شروعات ہی عارش جیسے اسٹوڈنٹ سے ہوئی۔ اس کے میڈیکل میں نہ جانے کا سن کر جتنا دکھ مجھے ہوا تھا، میں بتا نہیں سکتا۔ تم سے پہلے ہی میں اسے بات کہہ چکا ہوں۔ حارث ایک دم چونکا۔ پھر کیا کہا اس نے؟ حمزہ نے اسے دیکھا۔ منع کر دیا۔ شاید ہائیکا کے رد عمل سے بہت زیادہ دکھی ہوا ہے وہ۔ ہائیکا کے ذکر پر حارث بری طرح چونکا۔ ہائیکا سے کب ملا وہ؟ حمزہ نے چند لفظوں میں اسے ساری بات بتا دی۔ حارث سن سا بیٹھا رہ گیا۔ شاید وہ میری بات مان لیتا اگر یہ سب نہ ہوا ہوتا، مگر وہ بہت زیادہ اپسیٹ تھا، آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ حارث یار، میرا دل کٹ گیا اسے دیکھ کر، حمزہ بولا۔ ہائیکا ایک طرف، اس کا کیا دھڑا ایک طرف، لیکن سزا عارش کو نہیں ملنی چاہیے تھی۔ حارث چپ تھا۔ ہائیکا سے نفرت اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ حارث نے اس کی طرف دیکھا۔ ایسے ہی ہوگا اب، ہر نفرت اس کے حصے میں ہی آئے گی، اس کے اپنے گھر والوں کی، تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی، اور شاید عمیر اور اس کے گھر والوں کی بھی۔ حارث وہاں سے اٹھ گیا۔ دعوے تو بڑے تھے اسے ہائیکا سے محبت کرنے کے، مگر آج تک اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا، کسی ایک کے دل سے بھی اس کی نفرت نہیں مٹا سکا۔ حمزہ کی دفعہ بھی اس نے بہت کوشش کی، عارش کی دفعہ بھی وہ صرف کوشش ہی کر سکا۔ عارش بیٹے، پلیز اس سے اتنی نفرت نہ کرو کہ جب اس کے داغ دھلیں تو تم نظریں نہ اٹھا پاؤ۔ وہ میری کچھ نہیں لگتی، مگر پھر بھی میں اسے بے قصور مانتا ہوں۔ تمہاری تو سگی بہن ہے، پھر کیوں یقین نہیں کرتے ہو اس پر؟ عارش اس کی بات سن کر ہنسا تھا، کیونکہ 92% مارکس لینے کے باوجود بھی میں کنگ ایڈورڈ نہیں جا سکا، صرف اس کی وجہ سے۔ حارث چپ رہ گیا۔ پوری زندگی پاک بازی کی زندگی گزارنے کے باوجود آج میرے ابو جی کسی کے سامنے نظر اٹھانے کے قابل نہیں رہے، صرف اس کی وجہ سے۔ عارش کی آواز بھرا گئی تھی۔ آج میری ماں اسے بیٹی کہنے سے ڈرتی ہے، صرف اس کی وجہ سے۔ آج میں سر حمزہ کے سامنے نظر نہیں اٹھا پاتا، صرف اس کی وجہ سے۔ عارش کی باتوں کا اس کے پاس شاید کوئی جواب نہیں تھا۔ اور سر، رہ گئی یہ بات کہ اتنا سب ہو جانے کے بعد بھی آپ اس پر کیوں یقین کرتے ہیں؟ تو سر میں نہیں جانتا کہ کیوں کرتے ہیں۔ عارش آنکھیں رگڑتے ہوئے باہر نکل گیا۔ حارث نے بے جان ہو کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ آج ہر فرد ہائیکا سے نفرت کرتا تھا۔ اس کے والدین کے نزدیک وہ مر گئی تھی، عارش کے لیے وہ صرف قابل نفرت تھی۔ حمزہ کے گھر والوں کے نزدیک وہ گھٹیا پن کی انتہا تھی۔ حمزہ خود چاہے جتنا مرضی اپنے ظرف کو بلند کرتا، مگر دل کے کسی کونے سے اس کی نفرت نکال نہیں سکا۔ صرف وہ تھا جو اسے غلط نہیں کہتا تھا، جو اسے بے قصور مانتا تھا۔ اس کی 2 وجہ تھیں۔ جس لڑکی کو اس نے پہلی بار ٹوٹ کر چاہا وہ ہائیکا ارشد تھی، اور جس شخص سے اس نے ٹوٹ کر نفرت کی وہ عمیر راؤ تھا، جس کی وہ رگ رگ سے واقف تھا۔ بڑے بوڑھے کہتے ہیں، وقت ہر زخم کے لیے مرہم کی طرح ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اسے منمل کر ہی دیتا ہے۔ لیکن میرے لیے وقت نشتر ثابت ہوا، رفتہ رفتہ مجھے ادھیڑتا ہی چلا گیا، میرے وجود کا کوئی حصہ نہ چھوڑا جہاں گھاؤ نہ ہو، جہاں سے خون نہ رستا ہو، جہاں درد نہ ہوتا ہو۔ عمیر نے پہلے دن سے مارنے کا جو کام اپنے سر لیا اسے بخوبی نبھایا۔ اس نے مجھے ایک ہی دفعہ ختم نہیں کیا، 1000 بار ختم کیا، میری روح تک چھلنی کر دی، مجھے اس گھر تک محدود کر دیا، باہر کی دنیا سے میرا ہر رشتہ، ہر رابطہ ختم کر دیا، میرے خوابوں، منگوں، خواہشوں، امیدوں اور ارمانوں کو کچل کر ختم کر دیا۔
ہر صبح کی پہلی کرن کے ساتھ وہ مجھے میری اوقات یاد کروا کر اٹھتا تھا۔ ہر رات کے پہلے ستارے کے ساتھ ہی مجھے میری اوقات یاد کروا کر سوتا تھا۔ اس کی ذات کا پیار، محبت، رحم، انسیت، ترس نہ جانے کس کے لیے تھا، میرے لیے نہیں تھے۔ میرے لیے کیا تھا؟ اس کی ذات کی نفرت، بغض، دشمنی، ظلم، بے حسی، تنفر، بے رحمی، یہ سب میرے لیے تھا جو ہر روز ملتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس قید خانے میں میری پہلی سردیاں آ گئیں۔ عمیر کی مرضی ہوتی، دل چاہے تو بیڈ نہیں تو فرش۔ میں نے خدا خدا کر کے رات کاٹی۔ میرے جسم پر کوئی نیا کپڑا برداشت نہیں ہوتا تھا اس سے۔ میں خود ہی کہہ کر عالیہ کے پرانے کپڑے اور جرسیاں استعمال کرتی۔ سردیاں اپنے جوبن پر آ گئیں۔ کینو، کافی اور کمبل، میرے لیے یہ تینوں چیزیں ہی پرانی ہو گئی تھیں، اور جیسے ہی سردیوں کا زور ٹوٹا، بہار نے ہر طرف قبضہ کیا۔ کینو کم ہونے لگے، کافی پھیکی لگنے لگی، کمبل طے ہونے لگے تو میرے وجود کا پہلا حصہ اس دنیا میں آ گیا، میری پہلی بیٹی، جسے جنم دیتے میں ایک اور بار مر گئی۔ اس دن کوئی بھی گھر پر نہیں تھا، تینوں اپنے اپنے اسکول گئے ہوئے تھے۔ اچانک ہی درد اٹھا اور بڑھتا چلا گیا۔ برداشت کرتے کرتے میری بس ہو گئی۔ نہ جانے کیسے میں خود کو گھسیٹتی بیرونی دروازے تک آئی تھی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ دیوار کا سہارا لے کر میں خود ہی ایک طرف چلنا شروع ہو گئی، اور چند قدم چل کر ہی گر گئی۔ تکلیف کی انتہا پر پہنچ کر میری آنکھیں بند ہوئی تھیں۔ نہ جانے کس نے مجھے نزدیکی اسپتال تک پہنچایا تھا۔ کوئی بھی نہیں تھا میرے پاس۔ بس اتنا یاد ہے کہ درد کی حدوں کو چھوتے میں نے اللہ کے بعد عمیر کو پکارا تھا۔ پتہ نہیں کتنی دیر میں اسپتال میں پڑی رہی۔ ذرا ہوش آیا تو خود ہی اٹھنے کی کوشش کی۔ شام ہو رہی تھی۔ اسپتال والوں نے ہی مجھے گھر تک پہنچایا۔ مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں جب میں اس چند گھنٹوں کے وجود کو آغوش میں لیے گھر میں داخل ہوئی۔ عمیر ادھر سے ادھر صحن میں چکر کاٹ رہا تھا۔ عالیہ سیڑھیوں پر بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ تیر کی طرح میری طرف آئی۔ کہاں گئی تھی تم؟ میرے بازوؤں میں چھپے وجود کو دیکھ کر اس کا ہاتھ فضا میں ہی رہ گیا۔ میں نے شکوہ کناں نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ بھائی، میں نے کہا بھی تھا کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا۔ عالیہ تیزی سے میری طرف آئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے ہمدردی کرنے کی، جاؤ، اندر خود چلی جائے گی یہ، جب یہاں تک آ گئی ہے تو۔ عمیر نے اسے بازو سے پکڑ کر اندر دھکیلا۔ آپ بھی جائیں۔ عالیہ کے پیچھے کھڑی ثمینہ راؤ کو بھی اندر جانے کا اشارہ کیا۔ میری بس ہو گئی عمیر، ابھی اور کتنا سہنا ہے مجھے؟ سب کچھ تو چھین لیا تم نے، اب اور کیا بچا ہے میرے پاس؟ بس وہیں گر گئی تھی۔ بہت کچھ باقی ہے ابھی ہائیکا ارشد، بہت کچھ۔ عمیر مجھے وہیں چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ اندر تک میں خود آئی تھی، اور اوپر تک مجھے عالیہ نے پہنچایا۔ پھر بہار کو رفتہ رفتہ زوال آنے لگا۔ ہریالی مانند پڑنے لگی، رنگ کم ہونے لگے۔ آہستہ آہستہ گرمیوں نے زور پھیلا دیا۔ دوپہر گرم ہوتی گئی۔ میری بچی کے ساتھ بھی میرے سے زیادہ بہتر سلوک نہ ہوا۔ بس مجھے اتنا سکون تھا کہ عمیر کم از کم اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا۔ عالیہ اور میڈم ثمینہ دونوں کا رویہ نہ بہترین تھا نہ بدترین تھا۔ وہ دونوں اگر مجھے کچھ سکھ نہیں دیتی تھیں تو دکھ بھی نہ دیتی تھیں۔ عالیہ نے میری بیٹی کا نام ماریہ رکھا۔ ماریہ ثنا۔ نومبر میں عالیہ کی ڈیٹ فکس ہو گئی۔ عمیر نے صرف اتنا کہا کہ بس شادی میں کم سے کم لوگوں سے ملوں، اپنا منہ بند رکھوں اور زیادہ بکواس نہ کروں۔ نہ جانے ان دونوں ماں بیٹا نے میرے بارے میں کیا کچھ بتایا تھا۔ عالیہ کے سسرالیوں کو بہرحال میں نے واقعی کوئی بکواس نہ کی۔ جیسے ہی گرمیوں کا زور ٹوٹا، خزاں نے پر پھیلائے، آسمان پیلا ہونے لگا تو عالیہ اپنے گھر رخصت ہو گئی۔ اس روز میں نے پہلی بار عمیر کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ بہت دیر تک عالیہ کو اپنے ساتھ لگا کر کھڑا رہا۔ میں اس دن بھی اس چار دیواری سے باہر نہ آئی۔ عالیہ کو دیکھ کر مجھے میرا وقت یاد آ گیا۔ جو کچھ عالیہ کو ملا تھا، یہ سب میرا نصیب بھی تھا۔ میرا بھی حق تھا کہ میری ماں مجھے ساتھ لگا کر روتی، میرا باپ میرے سر پر ہاتھ رکھتا، میرا بھائی مجھے گاڑی تک آغوش میں لے کر جاتا، میں بھی دعاؤں میں رخصت ہوتی۔ پر مجھے ملا بھی تو کیا؟ مر گئیں تم آج سے ہمارے لیے۔ وہ رات میں نے عمیر کے بازوؤں میں سسکیاں لیتے گزاری۔ اس نے بھی کچھ نہ پوچھا۔ پوچھتا بھی کیا؟ اسے کیا پتہ نہیں تھا۔ خزاں کے پیچھے پیچھے ہی سردیاں پھر لوٹ آئیں۔ سال ہو گیا مجھے قید تنہائی سہتے سہتے۔ یہ سردیاں تو بہت ہی مشکل سے گزریں۔ نہ
نہ عمیر رحم کھاتا نہ سردیاں رحم کھاتی۔ میں اپنی تکلیف کو پی پی کر بحال ہو جاتی۔ مجھے یاد ہے اس دن بھی شدید سردی تھی۔ میڈم سمینا اپنے کمرے میں تھی۔ میں ماریا کو ان کے پاس ہی سلا کر کچن میں آ گئی۔ برتن دھونے والے تھے۔ اچانک مجھے باہر عمیر کی آواز آئی۔ عموماً وہ اس وقت گھر آتا ہی نہیں تھا۔ کہاں ہے ہائیکا؟ انتہائی غصے سے بولتا وہ اندر آیا۔ میں حواس باختہ سی کچن سے باہر نکلی۔ عمیر کی آنکھیں قہر برسا رہی تھیں۔ کیا لینے آیا تھا یہ یہاں؟ وہ اونچی آواز میں بولا۔ کون؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ جسٹ شٹ اپ، اچھی طرح جانتی ہو تم کہ کون؟ عمیر ایک دم میرے قریب آیا۔ عمیر مجھے نہیں پتا کہ کون آیا۔ میری آواز لبوں میں ہی رہ گئی۔ عمیر کے زناٹے دار تھپڑ سے میں دیوار سے ٹکرا گئی تھی۔ تم نے بلایا، وہ یہاں آیا ہے نا؟ بھولی نہیں ہونا آج بھی اسے؟ عمیر دھاڑا تھا۔ میرے ذہن میں پہلا خیال حمزہ کا آیا۔ حمزہ آیا تھا؟ میں نے باریک سی آواز میں پوچھا۔ عمیر کا دوسرا تھپڑ میرے 14 طبق روشن کر گیا۔ حمزہ اس طرح بے غیرت نہیں ہے۔ دنیا جہاں کا گھٹیا پن صرف اسی میں ہے، اور ایک تم ہو اس جیسی۔ عمیر پلیز خدا کا واسطہ، پلیز رحم کریں، مجھے نہیں پتا کون آیا تھا، میں نے کسی کو نہیں بلایا، پلیز میرا یقین کریں۔ بغیر کوئی رحم کھائے وہ میرے بدن پر بیلٹ کے نشان ڈالتا چلا گیا۔ سخت سردی، ٹھنڈا برد، زخم میں تکلیف میں مرنے والی ہو گئی۔ تمہاری خاطر تو میرے آگے ہاتھ بھی جوڑ لیے تھے اس نے، بڑے دعوے کرتا تھا تم سے پیار کرنے کے، تمہاری خاطر ایک ایک کا دل صاف کرتا پھرتا ہے، سب پتا ہے مجھے۔ میڈم سمینا نے بمشکل اس کا ہاتھ روکا۔ میرے بدن پر جگہ جگہ خون رسنے لگا۔ ماریا سہمی ہوئی دروازے کو پکڑے کھڑی تھی۔ میرے لبوں سے سسکیاں بھی نہ نکل سکیں۔ دنیا میں جتنی نفرت مجھے حارث سے ہے نا، اتنی کسی سے نہیں۔ آئندہ یہاں نظر آیا نا تو کھال ادھیڑ دوں گا تمہاری۔ ایک جھٹکے سے مجھے زمین پر پھینکتے وہ باہر نکل گیا۔ میں بے جان سی وہیں گری رہ گئی۔ سہارا پا کر بھی اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ حارث آیا تھا؟ میرے ذہن میں عمیر کی آواز گونجی۔ حارث کو کب مجھ سے پیار ہوا؟ وہ کب گیا تھا عمیر کے پاس میری خاطر ہاتھ جوڑنے؟ اسے کیسے پتا میں بے قصور تھی؟ مجھے عمیر کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے تو نہیں دیکھا کبھی اس کی آنکھوں میں پیار۔ ذہن سوچے جا رہا تھا۔ تم نے تو کبھی اس کی آنکھوں میں ہی نہیں دیکھا۔ ہائیکا، پیار کیسے نظر آتا؟ نہ جانے دل کے کس کونے سے آواز آئی تھی۔ میں رات تک سنبھل نہ سکی۔ تکلیف ناقابل برداشت ہو رہی تھی، اور فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی مجھے ایک بار پھر جڑواں بیٹیوں کا تحفہ مل گیا۔ زندگی اور مشکل ہو گئی۔ صبح سے لے کر شام تک مجھے ایک لمحے کا بھی سکون نہ ملتا۔ عمیر کے رویے میں کوئی فرق نہ آیا۔ خدا خدا کر کے سردیاں ختم ہوئیں۔ ایک بار پھر بہار نے پر پھیلائے، اور اس دن عالیہ نے مجھے فون کر کے بتایا پی سی ایس نے ٹیسٹ کی ڈیٹس اناؤنس کر دی تھیں۔ میرے اندر ایک بار پھر پرانی ہائیکا جاگ گئی۔ وہ 22 سال والا جنون ایک بار پھر زندہ ہو گیا۔ ایک بار پھر سر شوکت راؤ والی فزکس یاد آ گئی۔ ایک بار پھر 400 بچوں کی کلاس کو پڑھانے کا دل کرنے لگا۔ ایک بار پھر انگلیوں میں مارکر پکڑنے کا دل کرنے لگا۔ میں نے عمیر کی بہت منتیں کیں، اس کے قدموں سے لپٹ کر رو رو کر بحال ہو گئی، اس کے تھپڑ سہ لیے، اس کی دی ہر تکلیف برداشت کر لی، مگر ضد کرنے سے باز نہ آئی۔ عالیہ نے مجھے میری رول نمبر سلپ بھی بھجوا دی۔ میری ضد اور بڑھ گئی۔ عمیر، خدا کے لیے مان جائیں، خدا کا واسطہ میں نے بہت انتظار کیا ہے اس دن کا، پلیز میری بہت پرانی خواہش ہے یہ، میں نے خود سے وعدہ کیا تھا، کالج دوبارہ جانے کا وقت آ گیا ہے تو مجھے نہ روکیں پلیز۔ عمیر نے میری ایک نہ سنی۔ میں روتی رہ گئی۔ اسے ذرا ترس نہ آیا۔ ہائیکا، تم پاگل ہو کیا؟ جو تمہیں اپنی مرضی سے سانس لینے کی اجازت نہیں دیتا، وہ کالج جانے کی اجازت کیسے دے گا؟ میڈم سمینا شاید اپنی جگہ درست تھیں، مگر میں اپنے دل کا کیا کرتی جو روئے جا رہا تھا۔ ٹیسٹ والے دن عمیر نے مجھے اوپر کمرے میں بند کر دیا۔ میں دروازہ بجا بجا کر پاگل ہو گئی۔ کونیوں سے خون رسنے لگا، مگر عمیر کو ترس نہ آیا۔ اسے کیسے ترس آتا؟ ترس تو ان پر آتا ہے جن کے لیے دل میں ذرا سی محبت ہوتی ہے، اور اس کے دل میں میرے لیے صرف نفرت تھی، بے تحاشا نفرت۔ میں رو رو کر تھک گئی اور دن گزر گیا۔ دل رو رو کر خود ہی چپ کر گیا۔ عمیر نے شام تک دروازہ نہ کھولا۔ پورا دن بھوکی پیاسی رو رو کر مجھ پر بے ہوشی طاری ہونے لگی،
اور نہ جانے کب میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ تقریباً رات 12 بج رہے تھے جب وہ لاہور سے واپس آیا۔ آج اس کا PCS کا ٹیسٹ تھا۔ لاؤنج کی لائٹ جلاتے وہ کچن میں آیا، فریج کی بوتل نکالی اور پانی پینے لگا۔ کیسا ہوا ٹیسٹ؟ ثمینہ راؤ نہ جانے کب دروازے میں آ کھڑی ہوئی تھیں۔ اچھا نہیں ہوا، دیکھیں کیا بنتا ہے، اس نے کرسی گھسیٹتے ہوئے کہا اور وہیں بیٹھ گیا۔ ثمینہ راؤ اسے کھانا گرم کر کے دینے کے بعد وہیں بیٹھ گئیں۔ وہ چپ چاپ کھانا کھانے لگا۔ ثمینہ راؤ چند لمحے اسے دیکھتی رہیں، پھر بولیں، کیا تھا جو اسے بھی لے جاتے؟ سارا دن دروازہ بجا بجا کر روتی رہی ہے، اس نے کون سا لازمی پاس کر لینا تھا؟ عمیر نے ایک نظر انہیں دیکھا۔ اور اگر کر لیتی تو؟ اس نے پوچھا۔ تو تمہارا کیا جاتا عمیر؟ کوئی شخص کسی کے حصے کا نہیں چراتا، سب اپنے اپنے حصے کا کھاتے ہیں۔ عمیر نے ایک دم ان کی بات کاٹی۔ ماما پلیز، مجھے دوسروں کا نہیں پتا لیکن وہ میرے حصے کا ہی چھینتی ہے۔ ثمینہ راؤ چپ ہو گئیں۔ عمیر نے کھانا ختم کر لیا۔ جاؤ جا کر دیکھو کہ زندہ بھی ہے یا مر گئی، وہ کھانے کے برتن اٹھاتے ہوئے بولیں۔ زندہ ہی ہوگی، بہت ڈھیٹ ہے، اتنی جلدی تھوڑی نہ مرے گی۔ مسکراتے ہوئے اوپر آیا، لاک کھول کے اندر آیا تو پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے موبائل کی سرچ لائٹ آن کی اور نظر بیڈ پر پڑی۔ ہائیکا کے چہرے پر آ کر رک گئی۔ منظر نظر انداز کرنے والا تھا بھی نہیں۔ دائیں ہاتھ سے بائیں کندھے کو پکڑے وہ دوپٹے سے بے نیاز سمٹی ہوئی بیڈ پر پڑی تھی۔ بال چہرے پر گرے ہوئے تھے اور گالوں پر آنسوؤں کی میٹھی میٹھی سی قطاریں اب بھی باقی تھیں۔ عمیر لائٹ جلانا بھول گیا، ہولے ہولے چلتا اس کے عین سامنے آ بیٹھا۔ وہ ہولے سے کسمسائی تھی۔ عمیر نے جیسے کسی ٹرانس کے زیر اثر آہستہ سے اس کے چہرے پر سے بال ہٹائے اور بہت دیر تک نظریں نہ ہٹا سکا۔ نظریں تو وہ بہت دیر تک اس دن بھی نہیں ہٹا پایا تھا جب ٹریننگ کے پہلے دن دیکھا تھا، جب ٹریننگ کے آخری دن دیکھا تھا، جب اسے اپنے سامنے روتے ہوئے دیکھا تھا، جب اسے اپنے انتہائی قریب محسوس کیا تھا، جب اس کے پھول چہرے کو روئے دیکھا تھا، جب پہلی رات اس کی بھیگی آنکھوں کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ وہ مانے یا نہ مانے جادو تو اس پر بھی ہوا تھا۔ نظروں کے ارتکاز سے وہ دوبارہ کسمسائی اور عمیر کی بس ہو گئی۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹو سلیپ وداؤٹ می، تم میرے بنا کیسے رہ سکتی ہو؟ سرگوشی میں کہتے اس نے ایک دم اسے دونوں بازوؤں میں بھرا تھا۔ ہائیکا نے یکدم آنکھیں کھولیں۔ عمیر پاگل ہوا جا رہا تھا۔ ہائیکا اس کی سانسوں کی سوزش سے ہار گئی تھی۔ عمیر میں نے واپس وہاں جانا تھا، وہ کہتی عمیر کی دھڑکنیں اوپر کر گئی۔ وہ میری لیب تھی عمیر، وہ میری جگہ تھی۔ عمیر نے اسے مزید بولنے ہی نہ دیا، اسے اپنے اندر گم کرتا چلا گیا۔ باہر کو مار بھگانے گرمیاں ایک بار پھر حکومت کرنے لگیں۔ میں نے خود کو وقت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ ماریا نے چلنا شروع کر دیا۔ عالیہ کبھی کبھار چکر لگا لیتی۔ سرگرمیاں ختم ہوتے ہی ساون شروع ہو گیا۔ ہر طرف بوندیں، ہر طرف بارش، پتے جیسے ہی پیلے ہو کر جھڑے۔ میری گود میں ایک اور بیٹی آ گئی۔ قدرت کو بھی رحم نہ آ رہا تھا۔ میں اس رات عمیر کے قدموں میں گر گئی، اس کے پاؤں پر گرے ہوئے اپنے آنسوؤں سے گیلے کرتے ہوئے منتیں کرتے بے حال ہو گئی۔ عمیر، خدا کا واسطہ بس کر دیں، میں مر گئی ہوں اندر سے، اب بس کر دیں، 4 بیٹیاں ہو گئی ہیں، اب رحم کر دیں مجھ پر۔ پر عمیر کو رحم کہاں آنا تھا۔ ایک بیٹا دے دو بس، مجھے پاؤں سے پیچھے کرتے ہوئے بولا، جیسے بیٹا دینا میرے بس میں تھا۔ اور عمیر کو بیٹے سے کوئی سروکار نہیں تھا، اسے صرف میری موت چاہیے تھی، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے سسکتی ہوئی موت۔ بے رحم سردیاں پھر لوٹ آئیں۔ میں حد سے زیادہ بیمار ہو گئی، منہ سے تھوک کے ساتھ خون بہنے لگا۔ موت میری نظروں کے سامنے سے ہو کر پلٹ گئی، اسے مجھ پر ترس نہ آیا۔ فروری میں میڈم ثمینہ کی پروموشن ہو گئی۔ سردیوں کے بعد بہار اور پھر سے لمبی سلگتی گرمیاں۔ اگست کے آخر میں قدرت نے پھر امتحان لے لیا۔ جڑواں بیٹیوں کو دیکھ کر میں پھٹ پھٹ کر رو دی۔ پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ سرزد ہو گیا تھا، جس کی سزا ختم ہونے میں نہ آ رہی تھی۔ ایسی کون سی سنگین غلطی ہو گئی تھی مجھ سے جو اللہ کو رحم ہی نہ آ رہا تھا۔ کہتے ہیں پروردگار کسی پر اس کی اوقات سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اب نہ جانے بوجھ زیادہ ہو گیا تھا یا شاید میری اوقات ہی اتنا بوجھ سہنے کی تھی۔ نہ جانے کب یہ سزا ختم ہوگی، نہ جانے کب یہ عذاب ٹلنا تھا۔ میں نے تو رو رو کر معافیاں بھی مانگی، اپنی دعائیں لمبی سے لمبی کرتی چلی گئی۔
تاک راتوں میں گڑ گڑاتی، سخت سردیوں میں تہجد پڑھ کے ماتھا رگڑا۔ لبوں پر بس ایک ہی جملہ تھا، اللہ مجھے معاف کر دے، میری آزمائش ختم کر دے۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ میڈم ثمینہ کی وجہ سے میری بڑی بیٹیاں اسکول جانے لگیں۔ بارشیں ختم ہوئیں تو ظالم سردیاں ایک بار پھر لوٹ آئیں۔ مجھے برے طریقے سے شدید قسم کا نمونیا ہو گیا۔ آنکھیں کئی کئی انچ اندر اتر گئیں۔ خود کو آئینے میں دیکھتی تو خوف آتا۔ رو رو کر سردیاں ختم ہوئیں۔ موسم ذرا بدلا تو مجھے سکون آیا۔ گرمیاں شروع ہوئیں تو خون کی الٹیاں آنے لگیں۔ بمشکل عمیر کی منت سماجت کر کے میڈم ثمینہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ رپورٹ دیکھ کر میں سن رہ گئی۔ ابھی تو شاید تکلیفوں کا ایک اور دور باقی تھا، ابھی مزید امتحان باقی تھے، ابھی کہاں معافی ملنی تھی مجھے، شاید جرم ہی بہت سنگین تھا، مجھے بلڈ کینسر ہو گیا تھا۔ اس دن عالیہ کی ڈلیوری تھی۔ میڈم ثمینہ عمیر کے ساتھ اسے دیکھنے اسپتال چلی گئیں۔ عمیر باہر سے دروازہ لاک کر گیا تھا۔ میں نے ہولے ہولے سارے کام نپٹائے۔ فارغ ہوئی تو تقریباً 12 بج رہے تھے۔ جڑواں بیٹیوں کو گود میں لیے میں لاؤنج میں آ گئی۔ دونوں سو گئیں۔ انہیں صوفے پر لٹاتے اچانک میری نظر ٹیلی فون ڈائری کے ساتھ پڑے بورڈ مارکرز پر پڑی۔ وہ یقیناً عمیر کے تھے۔ دل ایک دم چمک گیا۔ میں نے بہت کوشش کی خود کو روکنے کی، مگر قدم ان کی طرف اٹھتے چلے گئے۔ لرزتی انگلیوں سے میں نے وہ مارکر اٹھایا۔ عجیب سا لگا۔ بہت عرصہ ہو گیا تھا انگلیوں سے اسے جدا کیے۔ میں ہولے ہولے چلتی لاؤنج کی گلاس وال کے بالکل سامنے باہر کی طرف آ گئی۔ گیٹ کا سارا منظر اس میں واضح نظر آ رہا تھا۔ چند لمحے یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد میں نے مارکر کا ڈھکن کھولا۔ دل عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا۔ مارکر سیدھے ہاتھ کی انگلیوں میں دبا کر اس کی نوک میں گلاس وال سے لگائی۔ ہاتھ بری طرح لرز رہا تھا۔ کچھ یاد ہی نہ آیا۔ میں دھک سے رہ گئی۔ کیا واقعی میں سب بھول چکی تھی؟ آنکھوں کو یقین نہ آیا تو بے یقین سی ہو کر بند ہو گئیں۔ وہ کیا چند دنوں کا سبق تھا جو میں بھول جاتی؟ ابو جی کی جھڑکیاں تھیں جو میں بھلا دیتی؟ وہ کیا کوئی حادثہ تھا جو میں چند دن ذہن میں رکھ کر محو کر دیتی؟ نہیں، وہ میرے 16 سال تھے، رول رول کر کندن کیے 16 سال۔ وہ کوئی سبق نہیں تھا، کوئی کہانی نہیں تھی، کوئی افسانہ نہیں تھا جو میں بھول جاتی۔ وہ تو فزکس تھی، میرے خون میں شامل، میری سانسوں میں گھلی۔ میرا پہلا عشق کیسے بھول سکتی تھی میں؟ 16 سال لمحوں میں زندہ ہو کر میرے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ میں نے یکدم آنکھیں کھولی۔ مارکر چلانا شروع ہو گئی۔ میں لکھتی چلی گئی۔ گلاس وال سیاہ ہوتی جا رہی تھی۔ میری آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگیں۔ آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ آنسو رکنے میں نہ آ رہے تھے۔ میری تینوں بڑی بیٹیاں حیرت سے کھڑی مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میرا پورا وجود کانپنے لگا۔ پوری گلاس وال سیاہ ہو چکی تھی۔ پیچھے کا منظر نظر آنا کم ہو گیا۔ اچانک مجھے لگا جیسے گلاس میں کسی کا عکس ہلا ہو۔ آنسوؤں کے درمیان آنکھیں پھاڑ کر میں نے غور سے گلاس وال میں دیکھا۔ مارکر ایک دم رک گیا۔ عمیر نہ جانے کب میرے پیچھے آ کر کھڑا ہوا تھا، نہ جانے کب سے میرا پاگل پن دیکھ رہا تھا۔ مارکر میری انگلیوں سے گر گیا۔ بمشکل میں پیچھے کو مڑی۔ عمیر بے یقین نظروں سے کبھی مجھے دیکھتا اور کبھی سیاہ ہوئی گلاس وال کو۔ میں ایک دم وہیں فرش پر گری تھی۔ میرے دل سے یہ کیسے نکالو گے یہ سب، کیسے؟ میں نے روتے ہوئے کہا۔ عمیر بول نہ سکا۔ اور اس دن کے بعد مجھ پر جو دور آیا، اس کا ایک ایک لمحہ گزرے ایک ایک سال کے برابر تھا۔ دسمبر آتے ہی 7ویں بیٹی کا تحفہ دے دیا۔ 6 بیٹیوں کے ساتھ گزارے 4 سال ایک طرف، اور 7ویں بیٹی کے ساتھ گزارا 5واں سال دوسری طرف۔ وہ پھر بھی بھاری تھا۔ مجھے سانس لینا دوبھر لگنے لگا۔ عمیر نے بات کرنا تو چھوڑ ہی دیا تھا، صرف تھپڑ ٹھڈے مار۔ میں شکل سے بے شکل ہو گئی۔ بال سفید ہوتے چلے گئے، خون چڑھتا چلا گیا، رنگ ہلدی، اور آنکھیں کئی کئی انچ اندر اتر گئیں۔ چہرے اور جسم پر نیل کے نشان جیسے مستقل ہو گئے۔ میں عمیر سے بات کرتے ہوئے رو پڑتی۔ رو رو کر آنکھیں سوج گئیں۔ مستقل بخار جیسی کیفیت رہنے لگی۔ کھانسی کے دورے پڑنے لگے۔ بے خوابی کا مرض الگ سے لاحق ہو گیا۔ بلڈ پریشر انتہائی لو رہنے لگا اور کینسر رفتہ رفتہ بڑھتا ہی گیا۔ واقعی موت کی سزا تو بہت آسان ہے۔ عمیر نے میرے لیے یہی چنی۔ میں 5 سال جی جی کر مر گئی۔ ہر رات سونے سے پہلے وہ مجھے قبر میں اتار دیتا
اور صبح اٹھ کر واپس باہر کھینچ لیتا، دوبارہ سے درگور کرنے کے لیے۔ ان 5 سالوں میں عمیر نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ عارش نے رونے دھونے کے بعد BSc میں ایڈمیشن لے لیا۔ شروع میں تو دل ہی نہ لگا، کتابوں کی شکل دیکھنے کو ہی دل نہ کرتا، یوں ہی بیٹھے بیٹھے رونا آ جاتا۔ جس چیز کے لیے آپ کوشش ہی نہیں کرتے اس کے نہ ملنے کا غم بھی زیادہ نہیں ہوتا، لیکن جسے حاصل کرنے کے لیے انسان جان مار دے اور وہ چیز حاصل ہو کر لا حاصل ہو جائے، اس کے لیے غم بہت چھوٹا لفظ ہوتا ہے۔ عارش بھی BSc کرتے ہوئے 100 بار مرا اور 100 بار جیا۔ BSc اچھے نمبروں سے پاس کرنے پر اسکالرشپ ملی تو بیسک سائنس میں MSc کرنے کی بجائے اس نے MS فوڈ سائنس میں ایڈمیشن لے لیا۔ وقت نے آہستہ آہستہ اس کے زخموں پر مرہم رکھ ہی دیا۔ رائل اکیڈمی عروج پر جا پہنچی، جہاں فزکس وہاں سر عمیر راؤ، مگر عمیر کی بادشاہت کے سائے میں بھی حارث نے دی اسٹار اکیڈمی کو قائم رکھا۔ نائمہ اور نمرہ کی شادیاں ہو گئیں تو ماں باپ نے اسے بہت زور لگایا، مگر اس کا ایک ہی جملہ ابھی نہیں اور شاید کبھی نہیں۔ حمزہ نے بھی پہلی محبت کو بھولنے میں 5 سال لگا ہی دیے اور پھر بیمار ماں کے انتہائی مجبور کرنے پر راضی ہو گیا۔ اس دن میں اور میڈم ثمینہ لاؤنج میں بیٹھے عالیہ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، جب عمیر اندر داخل ہوا۔ میں اسے دیکھ کر ایک دم کھڑی ہو گئی۔ اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا۔ میڈم ثمینہ کا سیل فون بجا تو وہ اٹھ کر باہر چلی گئیں۔ عمیر چند لمحے یوں ہی مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، ہائیکا ایک بات بتاؤ، کیا ملا تمہیں مجھ سے پیار کر کے؟ میں اس کی بات کا فوری جواب نہ دے سکی۔ کیا ملا تمہیں فزکس میں MSc کر کے، حارث کے کہنے پر دی اسٹار جوائن کر کے، سر شوکت راؤ کی جگہ کھڑے ہونے کے خواب دیکھ کر، ون اینڈ اونلی ہونے کے خواب دیکھ کر؟ وہ بولتا جا رہا تھا۔ بولو، چپ کیوں ہو؟ کیا ملا تمہیں؟ خواہ مخواہ میرے آگے کھڑے ہو کر، میرے راستے کی رکاوٹ بن کر، میری ذات پر انگلی اٹھا کر؟ مجھے لگا جیسے کچھ ہونے لگا ہو، مگر کیا؟ بہت آرام سے میں نے تمہیں اس دن کہا تھا کہ میرے راستے میں مت آؤ، لیکن تم نہیں مانی۔ پھر میں نے حارث سے کہا کہ تمہیں سمجھائے، اس نے بھی میری ایک بات نہ مانی۔ کیا ملا تمہیں چند ماہ کے لیے اس کے ساتھ مل کر؟ بولو، کیا ملا تمہیں کچھ عرصے کے لیے اتنا اونچا اڑ کر، مجھ سے الجھ کر، میرے حصے کا آسمان چھین کر، میری منزل میں حصے دار بن کر؟ عمیر میرے سامنے آ کھڑا ہوا، دونوں انگلیوں سے میرا چہرہ اوپر اٹھایا اور میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، کچھ بھی نہیں ہے نا، کچھ بھی نہیں ملا تمہیں مجھ سے چند ماہ کی دشمنی مول لے کر؟ آج کیا ہے تمہارے پاس؟ ایک ذرہ بھی نہیں، ایک قطرہ بھی نہیں جسے تم اپنا کہہ سکو۔ نہ تو یہ زمین تمہاری ہے جس پر کھڑی ہو، اور نہ ہی یہ چھت جس کے نیچے کھڑی ہو۔ کہاں ہے تمہاری وہ عزت، وہ غرور جس پر کوئی بھی لڑکی ناز کر سکتی ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ کہاں ہے تمہارے گزرے سالوں کا صلہ؟ کہیں بھی نہیں۔ 16 سالوں کی پڑھائی؟ کہیں بھی نہیں۔ کہاں ہے میرے ساتھ گزارے 5 سالوں کا صلہ؟ میں نے بھیگی آنکھوں سے نظر اٹھا کر عمیر کو دیکھا۔ وہ پڑا ہے، عمیر نے میز کی طرف اشارہ کیا۔ میرا دل ایک دم ساکت ہوا۔ کیا تھا وہ؟ شاید وہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آج بالکل خالی ہاتھ ہو تم ہائیکا، بالکل خالی ہاتھ، اور میں ایسا ہی دیکھنا چاہتا تھا تمہیں، بے آسرا، بے سر و سامان۔ میرے آنسو ٹوٹنا شروع ہو گئے۔ آگہی حقیقت سے زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ ویسے تم یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ میں نے 5 سالوں میں تمہیں کوئی صلہ نہیں دیا۔ یہ تمہاری 7 بیٹیاں میرا ہی تحفہ ہیں نا؟ وہ ہولے سے مسکرایا۔ آج اگر میں تمہیں آزاد کرتا ہوں تو کیا کرو گی؟ کہاں جاؤ گی؟ اپنے گھر؟ بالکل نہیں۔ تمہارا باپ تمہارے لیے دروازہ ہی نہیں کھولے گا۔ حمزہ کے گھر کیا منہ لے کر جاؤ گی؟ اس کے گھر والے تم پر تھوکیں گے بھی نہیں، اور ویسے بھی کل رات اس کا نکاح ہے، تو رہ گیا تمہارا ون اینڈ اونلی ہمدرد حارث، اس کے پاس جاؤ گی نا؟ مگر اسے اپنی 2 شادی شدہ بہنوں کے ہنستے بستے گھر تم سے زیادہ عزیز ہوں گے۔ صرف ایک ویڈیو، اور تم تو جانتی ہو ہمارے معاشرے میں غلط ہمیشہ لڑکی ہی ہوتی ہے۔ میں کسی درخت کی طرح ساکت کھڑی اسے اپنی آنے والی زندگی کا فلسفہ سن رہی تھی۔ پھر تم کرائے کے مکان ڈھونڈو گی۔ اکیلی لڑکی کو 7 بیٹیوں کے ساتھ کون اپنا گھر دے گا؟ کوئی نہیں۔
کہاں پڑھاؤ گی؟ کیسے پڑھاؤ گی؟ کون تم سے پڑھنے پر راضی ہوگا؟ کوئی نہیں۔ پھر کیسے اپنا اور اپنی بیٹیوں کا پیٹ بھرو گی دوسروں کے گھروں میں کام کر کے؟ مگر تمہیں کام کون دے گا؟ کوئی نہیں۔ اب کہ وہ ہنسا تھا۔ ہر راستہ بند ہوگا ہائیکا، یہاں سے نکلنے کے بعد کہاں جاؤ گی؟ کیا کرو گی؟ عمیر میرے سامنے آیا۔ میں جانتا ہوں تب تم کیا کرو گی، تم مر جاؤ گی، کیونکہ اس کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوگا، کوئی نہیں۔ عمیر نے زور سے ہنستے میز پر پڑے کاغذ پر سائن کیے تھے، میں اسے روک بھی نہ سکی۔ میں عمیر راؤ، ہوش و حواس میں ہائیکا ارشد کو طلاق دیتا ہوں۔ مجھے ایک دم ہوش آیا۔ اندر آتی میڈم ثمینہ بھی اس کے الفاظ سن چکی تھیں۔ عمیر رک جائیں، خدا کے لیے رک جائیں۔ میں کیا کروں گی؟ خدا کا واسطہ اتنا بڑا ظلم نہ کریں، جو چاہے سلوک کر لیں، میں اف تک نہ کروں گی، آواز تک نہیں نکالوں گی، مگر ایسا نہ کریں۔ میں اس کے قدموں سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ طلاق دیتا ہوں، اس نے دوسری بار کہا۔ میں اونچی آواز میں روتے میڈم ثمینہ کے پاس آئی تھی۔ میڈم پلیز انہیں روکیں، میں کہاں جاؤں گی پلیز۔ اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی عمیر کے لب تیسری بار ہل گئے۔ عمیر، اونچی آواز میں کہتی ہوئی میں تیر کی طرح عمیر کی طرف آئی اور اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ اس نے جو کہنا تھا کہہ چکا تھا۔ ہولے سے اس نے مجھے پیچھے کو دھکیلا۔ میرے آس پاس کی دنیا یکدم خاموش ہو گئی۔ صرف آج رات تک کا وقت ہے تمہارے پاس، صبح تمہاری شکل نظر آئی تو خود باہر پھینک دوں گا۔ وہ مجھے کہتے اوپر چلا گیا۔ میں اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کر سکی۔ میڈم ثمینہ بے یقینی سی صورت میں صوفے پر آ کر گر گئی۔ میں ہولے سے وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ سب کچھ ختم ہو گیا۔ واقعی آج کیا تھا میرے پاس؟ کچھ بھی نہیں، ایک ذرہ بھی نہیں۔ ہر راستہ بند تھا، ہر طرف اندھیرا تھا۔ اس لمحے میں سچ مچ مر گئی تھی۔ واقعی ایسے ہی ہوتی ہے موت، انسان بے جان ہو جاتا ہے، بے سر و سامان ہو جاتا ہے، خالی ہاتھ رہ جاتا ہے، آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، زبان خاموش ہو جاتی ہے، جسم خالی ہو جاتا ہے اور روح ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ وہاں اس لمحے اس فرش پر دیوار کے ساتھ گرے میں بھی مر گئی تھی۔ نہ جانے میری کون سی بیٹی روئی تھی۔ میں جیسے ہوش میں آئی، وہ مسلسل رو رہی تھی۔ ہلکا ہلکا اندھیرا چھانے لگا تھا۔ میں نے لاؤنج میں چاروں طرف نظر دوڑائی۔ سب سے چھوٹی بیٹی صوفے پر پڑی رو رہی تھی اور ماریا اسے تھپک تھپک کر چپ کروانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں یکدم اٹھی، کچن سامنے ہی تھا۔ میں بھاگ کر کچن میں آئی، ریک سے چھری کھینچی، واپس باہر آئی، ماریا کو بازو سے پکڑ کر ایک طرف کیا اور چھوٹی والی کے گلے پر چھری رکھ دی۔ جانتی ہو ہائیکا، جس رات یہ ننھا وجود تمہاری گود میں آنے والا تھا نا، اس رات اس نے روتے ہوئے 7 آسمانوں کے پروردگار سے پوچھا، میں زمین پر جا کر لوگوں سے باتیں کیسے کروں گی؟ پروردگار نے کہا، میں نے پہلے ہی ایک فرشتہ زمین پر بھیج دیا ہے، وہ تمہیں سکھائے گا۔ یہ پھر روئی۔ اس نے پوچھا، میں آپ سے دعا کیسے کروں گی؟ پروردگار نے کہا، فرشتہ تمہیں سکھائے گا۔ اس نے پھر کہا، مجھے کھانا کھانا کون سکھائے گا؟ پروردگار بولا، وہی فرشتہ۔ اس نے پھر پوچھا، میں روئی تو چپ کون کروائے گا؟ تو پروردگار نے پھر کہا، یہ کوئی مشکل بات نہیں، زمین والے اس فرشتے کو ماں کہتے ہیں۔ میرے ہاتھوں سے چھری گر گئی۔ میں میڈم ثمینہ کو دیکھتی رہ گئی۔ پھر اس نے آخری سوال پوچھا، اگر فرشتے نے مجھے مارا تو؟ ہائیکا رب مسکرایا اور بولا، وہ میرا دوسرا روپ ہے، ماں صرف پیار کرنا جانتی ہے۔ میں جیسے بے آواز رو رہی تھی۔ میڈم ہولے سے میرے قریب آئیں۔ تکلیف اور مصیبتوں کے عروج پر، بے بسی کی انتہاؤں پر، دکھوں کی حدود پر، اندھیروں کے بام پر ہمیشہ موت نہیں چنی جاتی ہائیکا۔ ضروری نہیں ہے کہ قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر ہم زندگی اور موت میں سے موت ہی چنیں، زندگی بھی چنی جا سکتی ہے۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ آخر کیسے؟ میں بے جان سی ہو کر فرش پر گری تھی۔ وہ میرے پاس ہی بیٹھ گئیں۔ کیا مطلب ہے کیسے ہائیکا؟ تم اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہو جس نے لہو لہان ہونے کے باوجود اپنے دشمنوں کو صرف دعائیں دیں۔ اس پاک ہستی سے زیادہ تنہا تو نہیں ہونا آج تم؟ اس سے زیادہ تکلیفیں تو نہیں سہی نا تم نے؟ پھر کیوں اتنی مایوس ہو رہی ہو؟ کیا ہوا جو گھر چھن گیا، رشتے چھن گئے؟ کھڑے ہونے کے لیے زمین تو ابھی بھی ہے نا، سر پر نیلا آسمان تو ابھی بھی سلامت ہے،
سانس لے رہی ہو زندہ ہو، بے شک نہ جیو اپنے لیے، اپنے وجود کے ان ٹکڑوں کے لیے جیو، ثابت کر دو کہ قبر میں اتر کر بھی جیا جا سکتا ہے۔ وہ مجھے حوصلے پر حوصلہ دے رہی تھی، مگر کیسے، کیا کروں میں؟ میرے اندر کی حائقہ زندہ ہی نہیں ہو رہی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دکھوں اور تکلیفوں کی انتہا ہو گئی تھی تو جانتی ہو انہوں نے کیا کیا تھا؟ ہجرت، اپنا شہر چھوڑ دیا تھا، مدینہ چلے گئے تھے، لیکن ہمت نہیں ہاری، حوصلہ نہیں کھویا، اللہ پر یقین کم نہیں کیا، اور صلہ کیا ملا، اسی شہر میں فاتح بن کر واپس آئے۔ تم اسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہو حائقہ۔ وہ مجھے راستہ دکھا رہی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھوں کی پشت سے آنسو پوچھے۔ چلی جاؤ یہاں سے، بہت گھٹن ہے تمہارے لیے اس شہر میں، سانس لینا مشکل ہو جائے گا، چھوڑ دو اس شہر کو، کہیں اور چلی جاؤ، شاید وہاں کی مٹی کو تم پر ترس آ جائے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، اندھیرا چھانے لگا۔ اٹھو شاباش، عمیر تم سے سب کچھ چھین سکتا ہے، تمہاری ہمت اور حوصلہ نہیں چھین سکتا، جاؤ اپنا سامان لو اور خود فیصلہ کرو کہ کہاں جانا ہے۔ وہ میرے کندھے پر تھپکی دیتے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ میں اوپر آئی۔ عمیر شاید باہر کہیں گیا ہوا تھا۔ میں نے اپنے اور بچوں کے کپڑے باندھے، بمشکل 2 بیگ ہوئے، اس کے علاوہ اور کچھ تھا ہی نہیں۔ سامان باندھ کر میں نے کاغذ اور پنسل اٹھائی، چند سطریں لکھیں اور چادر اٹھا کر نیچے آ گئی۔ تھوڑی دیر میں آتی ہوں، میں نے میڈم ثمینہ کے کمرے میں جھانک کر کہا۔ کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ کچھ قرضے باقی ہیں اب تک، جانے سے پہلے چکا دینا چاہتی ہوں۔ انہوں نے ہولے سے سر ہلایا تھا۔ میں باہر آئی تو عشاء کی اذانیں شروع ہو گئی تھیں۔ آسمان سیاہ بادلوں سے بھر گیا تھا اور ٹھنڈی ہوا آر پار ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے میں اس کے گھر تک پہنچی۔ دروازہ اسی نے کھولا اور مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ حائقہ، اس کی حیرانی سے لبریز آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ آپ کے چند منٹ چاہئیں بس، میں نے ہولے سے کہا۔ وہ مجھے ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ بہت دیر تک خاموشی رہی۔ آخر میں نے خاموشی کو توڑا۔ آپ نے میرے لیے عمیر کے آگے ہاتھ کیوں جوڑے تھے؟ میرے سوال پر وہ کافی دیر تک بول نہ سکا، خاموش سا بیٹھا رہ گیا۔ میں نے پہلی بار غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور زیادہ دیر تک دیکھ نہ سکی۔ وہاں کوئی ایک آدھ ندی نالا ہوتا تو نہ، وہاں تو محبتوں کے طوفان انگڑائیاں لے رہے تھے۔ میں نظریں جھکا گئی۔ وہ شاید مسکرایا تھا، کیونکہ پتہ نہیں کب کس لمحے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ میں سن رہ گئی۔